من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار من گفتم علاج زندگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علی بھائی کا میسج ہے. تو نیچے انہوں نے ایک شعر کوٹ کیا ہوا ہے کہ حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملتا. میں تو ویسے حیران ہی ہو گیا تھوڑا جہا تجب ہی ہو گیا کہ علی بھائی دا یہ والا شعر یہ کی مطلب ہو سکتا ہے کہ کی حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملتا. محرم راز نہیں ملتا. علی بھائی بھائی سوچ وچار چاہیے میں کہ یہ کی معاملہ ہے. تسی تے ماشاء اللہ مرشد دے قریب اتنے زیادہ اور اسی تے فرق ہی نہیں کٹ سکے تواڈے وچ تے بابا حضور دے وچ. تے تسی تے اتنے قریب انہاں دے تے پھر تواڈا بھی یہ کہنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا. جی کوئی برا نہ لگے یا میری کوئی اس گل سے کوئی گستاخی اگر ہو گئی ہوئے تو معذرت ہے. جی کوئی بیان کرنا چاہو تو اسی سننا ضرور چاہوں گے. مہربانی. ہاں جی وہی بات ہو رہی تھی کہ فقیر جو ہے نا اپنے آپ کو چھپا کے کیوں رکھتے ہیں. تو جو راز جاننے والا ہوتا ہے نا وہ اس کو ہمیشہ ایسے بندے کی تلاش رہتی ہے جس سے وہ راز بیان کر سکے. لیکن ایسا بندہ اسے ملتا نہیں ہے. اقبال کا ایک مصرع ہے وہ حرف راز جو سکھا گیا ہے مجھے جنوں. جو راز میرے جنون نے یعنی کہ میرے عشق نے سکھا دیا ہے وہ حرف راز جو سکھا گیا ہے مجھے جنوں. خدا نفس جبریل دے تو کہوں. جبریل کی زبان ملے تو میں وہ راز بیان کروں جو میرے عشق نے مجھے راز سکھایا. تو اب جبریل کی زبان کسے ملے. ٹھیک ہے یہ ربائی اقبال کی ایک سن لیجیے اس کے بعد پھر آپ اقبال نے کہ جب وصال کا وقت تھا تو اپنے آخری لمحات میں انہوں نے یہ ربائی لکھی تھی فارسی کی. یہ ان کا لوگوں کے علم میں آخری کلام ہے لیکن میرے علم میں یہ سیکنڈ لاسٹ. جی بتائیں. سرود رفته باز آید که ناید نسیمی از حجاز آید که ناید سرآمد روزگار این فقیری دگر دانای راز آید که ناید. سرور رفتہ وہ سرور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پرانا سرور جو تھا نا سرور رفتہ بعض آیت کے دایت یعنی کہ وہ پرانا جو شراب سے بات شروع ہوئی تھی. بال کا یہ شعر ہے نا کہ لا پھر وہی بادہ و جام ایسا کی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے. تو سرور رفتہ جو گزر گیا بعض آیت کے نہ آیت نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت یعنی کہ حجاز کی سرزمین سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھر آتی ہے کہ نہیں آتی. سر آمد متائے ای فقیرے یعنی کہ اس فقیر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. دیگر دانائے راز آیت کے نایت
دوسرا راز جاننے والا پھر آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اقبال کا آخری کام تھا. تو یہ دانائے راز ہوتا ہے. تو یہ دانائے راز جو ہوتا ہے نا، یہ صدیوں میں کہیں کوئی آتا ہے. جیسے اقبال صدیوں میں کوئی آیا دانائے راز ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر، جو اس کو راز پتہ ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ کوئی اور آئے کہ نہ آئے، تو میں تو اب جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ راز وہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا راز ہے بیان نہیں. اور اس شعر کا کمال یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کی حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں میدا. تینوں بندہ پوچھے کہ اگر تینوں محرم راز مل گیا تو پھر انہوں حال سنان دی کی لوڑ ہے. صحیح ہے نا. محرم راز کو تو حال سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کو تو حال پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ گونگے کے رمز جو ہے یہ گونگے پہچانتا ہے. تو اس میں اقبال نے اپنے آپ کو فقیر کہا ہے. خیر آمد متائے این فقیر ہے، یعنی کہ اس فقیر کی زندگی جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے. اس میں راز کچھ نہ کچھ بیان بھی کر دیا ہے کہ راز اس کو ملتا ہے جس کو وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے. یہ اس نے راز بیان بھی کر دیا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اب اقبال کو سب جانتے، اقبال کبھی حاضری فزیکلی وہاں پہ پیش نہیں ہوا. تو راز اس نے یہ بیان کیا ہے. وہ بھی اس نے کوڈ لفظ استعمال کیے، نسیم از حجاز، کہ وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا. تو یہ اس نے نسیم حجاز کہا ہے. یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے اس کو راز مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بابا حضور نے فرمایا ہے کہ جس کو خوشبو کا راز مل جائے وہ خوشبودار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے، جس کو خوشبو کا راز مل جائے خوشبو راز، جس کو روشنی کا راز مل جائے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور جسے حضور پاک کا راز مل جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ راز ہی ایسا راز ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا. تو یہ راز جو ہے یہ اس نگاہ سے ملتا ہے، اس نگاہ کا کرم ہوتا ہے. تو پھر یہ اقبال پیدا ہوتا ہے، واصف علی واصف پیدا ہوتا ہے، یہ اس نگاہ کے کرم سے پیدا ہوتا ہے. اور جو کرم اس پہ ہوا ہوتا ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتا ہی نہیں سکتا، چپ ہی ہو جاتا ہے. پھر سمندر جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے. جو بندہ سمندر پی لیتا ہے وہ بھی پھر خاموش ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا بات، کیا بتایا وہ راز ہی ایسا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. بابا حضور نے فرمایا کہ صاحب حال جو ہے وہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ دیکھنے والی چیز، دیکھنے والا نظام ہے، بیان میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا حضور نے فرمایا کہ اس ربائی کا ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے والا قلندر ہو. تو بابا حضور نے دوسرے الفاظ میں یہ بتایا کہ یہ بات دانائے راز ہی بیان کر سکتا ہے، یہ اس کو دانائے راز ہی بیان کر سکتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ میں جب کہا اس کا مطلب ہے کہ میں تو اس کا ترجمہ جانتا ہوں، یہ بھی بتا دیا. جب کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کوئی قلندر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کا مطلب جانتے تھے کہ میں اس کا مطلب جانتا ہوں، لیکن تم لوگ جو ہے نا ابھی وہ اس کا مطلب سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ راز میں تو جانتا ہوں، میں تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن تم لوگ جو ہے نا